اسلام کی اشاعت و تبلیغ، قریش کا ظلم و ستم، ہجرت حبشہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، شیب ابی طالب، سفر طائف اور عام الحزن۔ لیجئے سماعت فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہد۔ انہی واقعات پر سورہ علق کی آیات 6 تا 19 نازل ہوئیں، اور اسی سورت کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مٹ بھیڑ کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے سے ہوا تھا۔ آیات یہ ہیں: ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک کدورت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا، غلط ملط باتیں کر کے اس شخص کو بات سننے سے روک دیتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا، جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔ ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی تبلیغ کی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام اروا تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، بہت بد زبان تھی، فساد برپا کرنے والی تھی۔ قرآن میں اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس کی مٹھی میں پتھر تھے۔ آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شعر پڑھا، مزمما عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے، مجمعوں اور محفلوں میں پہنچ کر اسلام کا پیغام دیتے رہے۔ آپ کتاب اللہ کی آیات پڑھتے اور سابقہ رسولوں نے جو پیغام دیا تھا وہی پیغام لوگوں کو سناتے۔ آپ فرماتے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبہ کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ آہستہ آہستہ کامیاب ہوتی چلی گئی۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ حج کا موسم آ گیا۔ کفار حاجیوں کے سلسلے میں پریشان ہو گئے۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو، حج کا موسم آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا، تب پھر آپ ہی بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم کہو میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم ان سے کہیں گے یہ کاہن ہے۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان جیسی گنگناہٹ ہے نہ تک بندی۔ تب ان لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ نے جواب دیا، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم لوگ پاگل پن کو بھی پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کسی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب پھر ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ بولا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ وہ بولے، اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں ان جیسی جھاڑ پھونک ہے نہ گرہ بندی۔ انہوں نے کہا، تب پھر آخر ہم ان سے کیا کہیں، کیا بتائیں، یہ کون ہے، کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم، اس کی بات میں مٹھاس ہے، تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے واضح ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم کہہ دو وہ جادوگر ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے، وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں لڑائی کروا دیتا ہے، پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بات طے کر کے وہ لوگ وہاں سے اٹھے۔ اب انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہوں میں بیٹھنا شروع کیا۔ اب جو بھی ان کے پاس سے گزرتا اسے آپ کے بارے میں بتاتے، انہیں ڈراتے اور کہتے کہ تم لوگ اس شخص کے جال میں نہ آ جانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور آپ کی باتیں سننے سے پہلے ہی بچ کر رہنے کی ٹھان لی۔ اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجمعوں میں اور ان کے ڈیروں پر جانا شروع کر دیا، جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ فرماتے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، آپ کو جھٹلاتا جاتا، تکلیف بھی پہنچاتا۔ اس طرح جب اس حج سے حاجی واپس لوٹے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا۔ قرآن مجید کی سورہ المدثر کی آیات 11 تا 26 میں اس واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اسے دیا، اس کے ساتھ ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے بہت جلد ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو رب کی مار اس پر۔ اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، رب کی مار اس پر۔ اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔
आखिरकार बोला कि ये कुछ नहीं है मगर एक जादू जो पहले से चला आ रहा है। ये तो एक इंसानी कलाम है। बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में फेंक दूंगा। इस्लाम की इशाअत बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कुरैश का जुल्म सितम भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा था। फिर आप एक मुखलिस सहाबी अरकम बिन अबी अरकम रजी अल्लाह अन्हु के घर में तबलीग का काम करने लगे, यानी वो घर आपकी तबलीग का मरकज ठहरा। मुसलमानों को इस्लामी तहरीक के सबसे पहले मरकज दारे अरकम का इल्म था। चुनाचे कोई अजनबी शख्स मुसलमान होने के लिए आता तो अहले इस्लाम उसे भी दारे अरकम पहुंचा दिया करते थे। कुरैश की सख्तियां और हालात जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो आपने अपने असहाब से फरमाया, हबशा का बादशाह असहमा नज्जाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान है और उसके मुल्क में किसी पर जुल्म नहीं होता, लिहाजा तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। इस हिदायत के मुताबिक रजब 5 नबूवत में सहाबाए किराम के पहले काफिले ने हिजरत की। इसमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं और उनके अमीर सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु थे। उनके साथ उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा थी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी और ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के बाद पहला घराना था जिसने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की थी। ये लोग रात की तारीकी में खामोशी से निकले और जद्दा के जुनूब में वाक़े बहरे अहमर की बंदरगाह शुएबा का रुख किया। खुशकिस्मती से वहां 2 तिजारती जहाज मौजूद थे। ये लोग उन पर सवार होकर हबशा पहुंच गए। उधर कुरैश को उनकी रवानगी का इल्म हुआ तो मारे गैज़ो गज़ब के उनका बुरा हाल हो गया। फौरन आदमी दौड़ाए गए ताकि उन हजरात को पकड़ा जा सके और खूब सजा दी जा सके, यहां तक कि वो अल्लाह का दीन छोड़ दे। लेकिन उनके साहिल तक पहुंचने से पहले मुसलमान समंदर में दूर जा चुके थे, लिहाजा ये लोग साहिल से नामुराद वापस आ गए। इस हिजरत के कोई 2 माह बाद रमजान 5 नबूवत में एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ लाए। उस वक्त वहां कुरैश के बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनमें उनके सरदार और बड़े बड़े लोग भी थे। आपने उनके दरमियान खड़े होकर सूरह नजम की तलावत शुरू कर दी। ऐसा नफीस कलाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। अब जो उनके कानों में गूंजा तो बेखुद हो गए, दम बखुद होकर सुनते रह गए। इस तरह खामोश और साकित हो गए कि आपको रोकने का होश भी न रह गया। बल्कि सूरत के आखिर में जब डांट डपट वाली आयात आईं तो उनके दिल कांप गए, होश उड़ गए और जो ही आपने ये हुक्म सुनाया कि यानी अल्लाह के लिए सजदा करो और उसकी इबादत करो, तो सब के सब सजदा रेज हो गए। किसी को इस हुक्म रब्बानी से सरताबी का यारा न रहा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म पढ़ी, फिर सजदा किया तो कौम का कोई फर्द न बचा जिसने सजदा न किया हो। एक आदमी ने एक मुट्ठी कंकरी या मिट्टी की ली और उसको अपने चेहरे के ऊपर तक ले गया और कहा, मेरे लिए यही काफी है। बाद में मैंने देखा कि वो हालत कुफ्र में मारा गया। ये उमैया बिन खल्फ था जो बद्र के दिन मारा गया। गोया उस वक्त जितने लोग थे उनमें से बस एक उमैया बिन खल्फ ऐसा था जिसने मुकम्मल तौर पर सजदा नहीं किया, अलबत्ता एक मुट्ठी में कंकरियां लेकर अपनी पेशानी तक ले गया। उसने सजदा करने वालों का बस इस हद तक साथ दिया था। इस वाक़े की खबर हबशा पहुंच गई, यानी तमाम कुरैश के सजदा करने की खबर। इस पर मुसलमानों ने समझा कि वो सब के सब मुसलमान हो गए हैं। वो सब खुशी खुशी माह शव्वाल में मक्के की तरफ रवाना हो गए। लेकिन जब मक्के के इस कदर करीब पहुंच गए कि एक दिन से भी कम वक्त की मुसाफत बाकी रह गई, तब उन्हें असल बात का पता चला। इस पर कुछ लोग तो वहीं से वापस हबशा चले गए और कुछ छुप छुपाकर या किसी की पनाह लेकर मक्का आ गए। इसके बाद मुसलमानों पर कुरैश की सख्तियां और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने बेखुदी में मुसलमानों के साथ सजदा कर दिया था, इसका उन्हें बहुत पछतावा था। दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ नज्जाशी बहुत अच्छा सलूक कर रहा था, इसकी उन्हें जलन और कुढ़न थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग दोबारा हबशा हिजरत कर जाओ।
चुनाचे इस मर्तबा 82 या 83 मर्द और 18 या 19 औरतों ने हिजरत की, और जाहिर है ये हिजरत पहली हिजरत की निस्बत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि अब कुरैश चौकन्ने थे। मुसलमानों की नक्लो हरकत पर उनकी नजर थी। ये और बात है कि मुसलमान उनसे ज्यादा चौकन्ने, बाहिकमत और ठोस कदम उठाने वाले साबित हुए, और उनकी तमाम तर पकड़ धकड़ के बावजूद हबशा की तरफ निकलने में कामयाब हो गए। इस हिजरत से कुरैश के घर घर में कोहराम मच गया, क्योंकि कुरैश के बड़े छोटे खानदानों में से कोई ऐसा नहीं था जिसके चश्मो चराग इन मुहाजिरीन में शामिल न हो। किसी का बेटा गया था तो किसी का दामाद, किसी की बेटी गई थी तो किसी का भाई और किसी की बहन। अबू जहल के भाई सलमा बिन हशाम, उसके चचाजाद 2 भाई, उसकी चचाजाद बहन उम्मे सलमा, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, उतबा के बेटे और हिंद जिगर खोर के सगे भाई अबू हुजैफा, सुहैल बिन अम्र की बेटी सहला, उस्मान बिन अफ्फान, उनकी अहलिया रुकैया बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुबैर बिन अव्वाम, मुस्अब बिन उमैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू सलमा मखजूमी, उस्मान बिन मज़ऊन, जाफर बिन अबी तालिब और उनकी जौजा अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह। इस तरह करीब करीब तमाम सरदारान कुरैश और मशहूर दुश्मनाने इस्लाम के जिगरगोशे दीन की खातिर घर बार छोड़कर निकल खड़े हुए थे। इसलिए कोई घराना ऐसा न था जो इस वाक़े से मुतासिर न हुआ हो। कुरैश पर यह बात बहुत गिरां गुजरी कि मुसलमान उनसे बचकर एक ऐसी जगह जा पहुंचे हैं जहां उनकी जान और माल को कोई खतरा नहीं है। चुनाचे उन्होंने इन हजरात की वापसी का मंसूबा तैयार किया। अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को हबशा भेजा। ये दोनों उस वक्त मुशरिक थे। उन्होंने हबशा पहुंचकर मंसूबे के मुताबिक सबसे पहले पादरियों से मुलाकातें की और उन्हें तोहफे तहाइफ दिए। फिर बासर अंदाज में दलील देकर अपनी आमद का मकसद बताया। उन्होंने उनका साथ देने का वादा कर लिया। इसके बाद ये दोनों नज्जाशी के पास आए, उसे भी तहाइफ पेश किए। फिर असल मकसद की बात शुरू की। उन्होंने कहा, ऐ बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ लोग भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है। उसको हम जानते हैं न आप, इसलिए हमें आपकी खिदमत में उनकी कौम के बड़ों यानी उनके वालिदैन, चचाओं और उनके कबीले के लोगों ने भेजा है ताकि आप उन्हें वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग उन पर निगरान हैं और उनकी खामी और खराबी को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जब उनकी ये बात पूरी हो गई तो मंसूबे के मुताबिक पादरियों ने भी उनकी तायीद की, हाँ में हाँ मिलाई। नज्जाशी ने उनकी बातें गौर से सुनी, लेकिन सोचे समझे और देखे भाले बगैर फैसला नहीं किया। उसने सोचा दूसरे फरीक की भी बात सुनी जाए कि वो क्या कहते हैं, तभी हक वाज़ेह हो सकेगा। चुनाचे उसने मुसलमानों को बुला लिया और उनसे पूछा, ये कैसा दीन है जिसकी वजह से तुम लोग अपनी कौम से अलग हो गए हो, लेकिन न मेरे दीन में दाखिल होते हो और न उन मिल्लतों ही में से किसी के दीन में दाखिल हुए हो। इसके जवाब में सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ऐ बादशाह, हम जाहिलियत वाली कौम थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, कराबतदारों से नाता तोड़ते थे, पड़ोसियों से बदसलूकी करते थे। हम में जो ताकतवर होता था वो हमारे कमजोर को खा जाता था। हम इस हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम ही में से एक रसूल भेजा। हम पहले से उसके आली नसब, सच्चाई, अमानत और पाक दामनी को अच्छी तरह जानते थे। उसने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक माने और उसी की इबादत करें, और उसके सिवा हमारे बाप दादा जिन बुतों और पत्थरों को पूजते रहे थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, हरामकारी और खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया। बेहयाई के कामों से, झूठ बोलने से, यतीम का माल खाने से और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। उसने हमें यह भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। उसने हमें नमाज, ज़कात और रोजे का हुक्म दिया। इस मौके पर सैयदना जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के और बहुत से अहकाम गिनवाए। फिर कहा, हमने उस पैगंबर को सच्चा माना, उस पर ईमान लाए, उसकी पैरवी की और उसके लाए हुए दीन में उसकी इताअत की।
चुनाचे हमने एक अल्लाह की इबादत की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, और जो चीजें उसने हराम बताई उन्हें हराम माना, जो चीजें उसने हलाल बताई उनको हलाल माना। बस इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया, हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितनों और सजाओं से दो चार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर फिर से बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं, और जिन गंदी चीजों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत जुल्म तशद्दुद किया, जमीन हम पर तंग कर दी, हमारे और हमारे दीन के दरमियान रुकावट बन गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और आपको दूसरों पर तरजीह दी और आपकी पनाह में रहने को पसंद किया, और आपसे ए बादशाह ये उम्मीद की कि आपके हां हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु की ये तकरीर सुनकर नज्जाशी ने कहा, कुछ कुरान पढ़कर सुनाओ। इस पर सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत की। नज्जाशी इन आयात को सुनकर इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई, और तमाम पादरी भी इस कदर रोए कि उनके सहीफे तर हो गए। फिर नज्जाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, दोनों एक ही ताक़े शमा से निकले हुए हैं। इसके बाद उसने कुरैश के दोनों नुमाइंदों से मुखातिब होकर कहा, तुम लोग चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं इन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, और न इनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है। दूसरे दिन अम्र बिन आस ने एक खतरनाक तरीन तदबीर इख्तियार की। नज्जाशी से जाकर कहा, ए बादशाह, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं। इस पर नज्जाशी ने फिर मुसलमानों को बुलवाया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया। सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम उनके बारे में वही बात कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल, उसकी रूह और उसका वो कलिमा है जिसे अल्लाह ने कंवारी पाक दामन मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया था। इस पर नज्जाशी ने जमीन से तिनका उठाया और कहा, अल्लाह की कसम, जो कुछ तुमने कहा है इससे ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी बढ़कर नहीं थे। चुनाचे तुम लोग मेरे मुल्क में अमन और चैन से रहो, जो तुम्हें गाली देगा उस पर तावान लगाया जाएगा। मुझे सोने का पहाड़ मिले तो भी मैं गवारा नहीं करूंगा कि तुम में से किसी को सताया जाए। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि कुरैश के नुमाइंदों को उनके तोहफे वापस कर दिए जाएं। चुनाचे ये दोनों साहिबान मुंह लटकाए वापस मक्का लौट आए, और मुसलमानों ने वहां अच्छे दयार में अच्छे हमसाये के साथ कयाम किया। बहरहाल मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई। ये बात उनकी समझ में आ गई कि वो मुसलमानों से अदावत अपने दायरा इख्तियार में रहकर ही कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके मुकाबले में उन्होंने एक खौफनाक बात सोची। दरअसल उन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मसले से निमटने के लिए उनके सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत के जरिए तबलीग से रोक दें, या फिर आपके वजूद ही का सफाया कर दें। ताहम दूसरी सूरत उनके लिए बहुत मुश्किल थी, इसलिए कि अबू तालिब आपके मुहाफिज थे और वो मुशरिकीन के अजाइम के सामने आहनी दीवार थे। इसलिए यही मुफीद समझा गया कि अबू तालिब से दो दो बातें की जाएं। इस तजवीज के बाद सरदारान कुरैश अबू तालिब के पास गए और बोले, ए अबू तालिब, आप हमारे दरमियान बहुत इज्जत और शरफ वाले हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। आप ये बात याद रखें, हमारे आबाओ अजदाद को गालियां दी जाती हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी अक्लों को और समझ बूझ को हिमाकत कहा जाए, हमारे खुदाओं की ऐबजोई की जाए, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इन्हें रोक लीजिए, वरना फिर हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया होकर रहेगा। अबू तालिब पर इस जोरदार धमकी का बहुत ज्यादा असर हुआ। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं। अब मुझ पर और खुद अपने आप पर रहम करो। इस मामले में मुझ पर इतना बोझ न डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया कि अब उनके चचा भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो भी उनकी मदद नहीं करेंगे, कुरैश के मुकाबले में कमजोर पड़ गए हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ گئے۔ واپس جانے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے آ کر کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا۔ اللہ کی قسم وہ لوگ تم تک اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قید نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ سابقہ دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو وہ جان گئے کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان سے دشمنی مول لینے تک کو تیار ہیں۔ تو وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت جوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا۔ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں، اس بھتیجے کو جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے اس پر ان سے کہا، اللہ کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں، جبکہ میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متم بن عدی بولا، اللہ کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے سلسلے میں کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی بات کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کی بات نہیں کی، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ اس گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا، تکالیف دینے کا سلسلہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اور سخت تر ہو گیا۔ انہی دنوں قریش کے سرکشوں کے دماغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہ تجویز بھی ان کے خلاف گئی۔ اس تجویز کی بنا پر مکے کے دو نامور اور سرفروش یعنی سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اسلام لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو خوب طاقت ملی۔ ظلم و ستم کے طویل ترین سلسلے کے صرف ایک دو نمونے آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، یعنی اس نے قرآن کی ان آیات کے بارے میں کہا کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ پھر آپ پر حملہ آور ہوا، آپ کا کرتا پھاڑ ڈالا، آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ آ سکا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یوں بد دعا فرمائی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی اور وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ عتیبہ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا، قافلے نے ملک شام کے مقام زرقاء میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا، اس نے پورے قافلے کے گرد چکر لگایا۔ عتیبہ نے اس شیر کو دیکھا تو بولا، ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا، محمد نے مجھے بد دعا دی تھی، دیکھو میں شام میں ہوں، اس نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ اس وقت تو شیر چلا گیا۔ لوگوں نے عتیبہ کو دلاسا دیا
کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے تاکہ اگر رات کے وقت شیر آ جائے تو عتیبہ کی بجائے کسی جانور کو کھا لے، عتیبہ کی طرف رخ نہ کرے۔ اس کے باوجود عتیبہ کی گویا جان نکلی جا رہی تھی۔ پھر رات ہو گئی، سب لوگ سو گئے، لیکن عتیبہ سے نیند کوسوں دور تھی اور آخرکار شیر آ گیا۔ اس نے جانوروں کو کچھ نہ کہا، ایک چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا عتیبہ پر جا پڑا اور اس کا سر چبا ڈالا۔ تکالیف پہنچانے والوں میں ایک شخص عقبہ بن ابی معیط تھا۔ اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ کے چچا تھے، مگر عمر میں آپ سے 2-3 سال ہی بڑے تھے۔ آپ دونوں نے چونکہ سویبہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے رضائی بھائی بھی تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کھیلنے اور سپاہ گری کا بہت شوق تھا۔ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا دن اسی شوق میں گزار دیتے۔ شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے رئیس حرم میں اکثر اپنی الگ الگ مجلس جما کر بیٹھتے تھے۔ سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی، اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے، اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ آپ کو گالیاں دینے لگا، آپ خاموش رہے۔ اس خاموشی سے اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا۔ آپ کا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ شام کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے، آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے، آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے۔ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور سے مار ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے، بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد سیدنا عمر بن خطاب بھی اسلام لے آئے۔ وہ قریش مکہ کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے۔ قریش کی طرف سے بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات رکھنا انہی کی ذمہ داری تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، بہت سخت گیر تھے، طبیعت میں غصہ بہت تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیات سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن پھر بھی اپنے خیالات پر جمے رہے، یہاں تک کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات سیدنا نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ یہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ابھی ان کے اسلام لانے کی خبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر شدید غصے کے آثار دیکھ کر انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے عمر، دوپہر کے وقت ننگی تلوار لیے کدھر کا ارادہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نعیم بولے، محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ سیدنا عمر یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت گھر میں قرآن کے ایک معلم سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ خباب بن ارت بھی ایک طرف چھپ گئے۔ اب بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ ساتھ ہی سعید بن زید کو مارنے لگے۔
बहन ने अपने खावन को छुड़ाने की कोशिश की तो उन पर भी टूट पड़े, वो भी जख्मी हो गईं। उनके मुंह से खून बहने लगा। जोश में आकर बोली, जो जी में आए कर लो उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहन को जख्मी देखा तो शर्मिंदा हुए और नर्म आवाज में बोले, मुझे सुनाओ तुम क्या पढ़ रहे थे, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा दीन क्या है। फातिमा बिन्त खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जोश के आलम में चंद जुमले कहे, फिर फरमाया, जाओ पहले गुस्ल करो, फिर दिखाएंगे हम क्या पढ़ रहे थे। गुस्ल के बाद उन्हें कुरानी औराक दिखाए गए। उन्हें नर्म पढ़ते देखकर सैयदना खब्बाब बिन अरद भी कोने से निकलकर सामने आ गए। कुरान के औराक पर सूरह ताहा की चंद आयात थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको पढ़ा तो काया पलट गई और बोले, ये तो बहुत उम्दा चीज है, बताओ मुसलमान किस तरह होते हैं। सैयदना खब्बाब बिन अरद ने कहा, ए उमर, जुमेरात की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि ए अल्लाह, अबू जहल या उमर बिन खत्ताब से इस्लाम को तक़वियत दे। तुम्हें खुशखबरी हो कि ये सआदत तुम्हारे हिस्से में आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ दारे अरकम पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलने पर अंदर मौजूद लोग सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर चौंक उठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया, आने दो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कुर्ता पकड़कर खींचा और फरमाया, उमर, किस इरादे से आए हो? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन कलिमा पढ़ा। ये इस कदर अचानक और इस कदर गैर मुतवक्के था कि वहां मौजूद तमाम सहाबा बेसाख्ता पुकार उठे, अल्लाहु अकबर। दारे अरकम गूंज उठा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान ले आना कोई मामूली वाकया नहीं था। मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ कुरैश अपनी तदाबीर में मसरूफ थे। एक रोज कुछ सरदार मस्जिद हराम में महफिल जमाए बैठे थे, जबकि आप एक कोने में अलग बैठे थे। मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद ने कुरैश की परेशानी में बहुत इजाफा कर दिया था। लिहाजा उस मौके पर अबू सुफियान के खुसर उतबा बिन रबिया ने कुरैश के सरदारों से कहा, साहिबो, अगर आप लोग पसंद करें तो मैं जाकर मोहम्मद से बात करूं और उनके सामने चंद तजावीज रखूं। शायद कि वो उनमें से कोई तजवीज मान लें और हम लोग भी उसको कबूल कर लें। हो सकता है इस तरह वो हमारी मुखालिफत से बाज आ जाए। सब हाजरीन ने इस बात से इत्तिफाक किया। उतबा उठकर आपके पास पहुंचा और आपके पास बैठ गया। आपने उसकी तरफ देखा तो वो बोला, भतीजे, तुम अपनी कौम में अपने नसब और खानदान के एतबार से जो हैसियत रखते हो वो तुम्हें मालूम है, मगर तुम अपनी कौम पर एक बड़ी मुसीबत ले आए हो। तुमने जमात में तफरीका डाल दिया है। सारी कौम को तुम बेवकूफ ठहराते हो, कौम के माबूदों और उसके दीन की बुराई करते हो और ऐसी बातें करने लगे हो जिनके माना ये हैं कि हम सब के बाप दादा काफिर थे। अब जरा मेरी बात सुनो। कुछ तजावीज तुम्हारे सामने रखता हूँ, उन पर गौर करो, शायद कि उनमें से किसी को तुम कबूल कर लो। उसके खामोश होने पर आपने फरमाया, अबुल वलीद, आप कहें, मैं सुन रहा हूँ। उसने कहा, भतीजे, ये काम जो तुमने शुरू किया है, इससे अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम सब मिलकर तुम्हें इतना कुछ देने के लिए तैयार हैं कि तुम हम में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। अगर इससे अपनी बड़ाई चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं किया करेंगे। अगर बादशाहत ही चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना लेते हैं, और अगर तुम पर कोई जिन्न आता है जिसे तुम खुद दूर करने पर कादिर नहीं हो तो हम बेहतरीन तबीबों से अपने खर्च पर तुम्हारा इलाज करवा देते हैं। उतबा ये बातें करता रहा। आप खामोशी से सुनते रहे। जब वो अपनी कह चुका तब आपने फरमाया, अच्छा, अब मेरी सुनो। इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह हामीम अस-सजदा की तिलावत शुरू की। उतबा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टिकाए सुनता रहा। जब आपने आयत सजदा यानी आयत नंबर 38 पर पहुंचकर सजदा किया, फिर सर उठाकर फरमाया, ए अबुल वलीद, मेरा जवाब आपने सुन लिया, अब आप जाने और आपका काम। उन आयात मुबारका का तर्जुमा भी आप सुन लें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा के सामने उसकी बातों के जवाब में पढ़ी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान
نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔ حبشہ میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے۔ دوسری طرف وہاں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ اعلیٰ ترین سلوک کیا، انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی۔ ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا۔ ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا۔ دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں۔ چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ مشورے کے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب سے معاشرتی قطع تعلق کا فیصلہ کیا۔ ایک قرارداد لکھی گئی، اس پر حلف لیا گیا، اس میں طے پایا کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے، کسی قسم کا لین دین نہ کرے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے، نہ ان سے بولے چالے، جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے۔ اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانہ بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے۔ اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا۔ اس معاہدے کی کتابت بغیض بن عامر بن ہاشم نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں۔ قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا۔ بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا، اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا۔ بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے 3 سال اس گھاٹی میں گزرے۔ یہ 3 سال اس قدر سخت، تنگ دستی، غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھیں، مگر سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے ان 3 برسوں میں
درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھوکا تھا، اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا، میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نگل گیا، مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا، انہوں نے پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور صفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھا کر 3 راتیں بسر کی۔ یہ معاشرتی بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا۔ جب کوئی تجارتی قافلہ مکے آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا، کوئی تاجر عام نرخوں پر اصحاب محمد کو فروخت نہ کرے، بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے۔ قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دیکھ کر پڑتے تھے، کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے، چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے۔ ایک دن سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا، اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا۔ اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے سے آ گیا۔ واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا، اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اسے اپنی پھوپھی کے پاس غلہ بھجوانے دیا۔ غرض ایسی ہی تکالیف اور مصائب کی وجہ سے مکے کے بعض نیک دل لوگوں کو یہ سفاکانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا۔ آخر ہشام بن عمرو کی کوششوں سے زہیر بن ابی امیہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ دار متم بن عدی، زمعہ بن اسود اور ابو البختری بن ہاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا۔ پھر صبح کو کعبۃ اللہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے۔ طواف کے بعد پہلے زہیر نے اعلان کیا، جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس پر ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن 4 اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا، یہ معاملہ تو پہلے ہی سے طے شدہ لگتا ہے۔ تکالیف پہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا۔ چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی۔ ایک بار تو قریباً 25 سردار ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عتبہ، اسود بن عبد المطلب اور شیبہ شامل تھے۔ انہوں نے پہلے تو آپ کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا، ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ آپ ہم سے اس شرط پر اس کی صلح کرا دیں۔ ان کے خیال میں مصالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا؟ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی۔ آپ نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابع اور عجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے نکلے ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیات 1 تا 7 میں آیا ہے۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا
اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی، لیکن قریش کے 3 سالہ بائیکاٹ نے بہت سے حضرات کی صحت برباد کر دی تھی۔ آپ شہر میں تشریف لائے ہی تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز بعد ہی وفات پا گئے۔ صحیح بخاری میں مسیب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ابو طالب کی عیادت کے لیے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالی کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ اسی وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے دخل اندازی کی، بولے، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر ابو طالب ذرا دیر کے لیے رکے، پھر بولے، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں کلمہ شہادت کہہ دیتا، لیکن قریش کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے ایسا کرنے سے منع نہ کر دے۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت 113 نازل ہوئی۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ جناب ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انتقال فرمایا۔ آپ اپنے شفیق چچا کی وفات کے صدمے سے ابھی سنبھلے بھی نہیں تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی جانثار اور غم گسار رفیقہ حیات دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ ان کی میت خود آپ نے قبر میں اتاری۔ اس سال کا نام خود آپ نے عام الحزن رکھا۔ یہ نام تاریخ اسلام کا جز بن گیا۔ جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد کفار مکہ اور بھی زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات پر ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا۔ شروع ہی میں اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اپنے اقوال اور اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اعلان گویا آپ کو برادری سے خارج کر دینے کے برابر تھا کہ جو چاہے آپ کو معاذ اللہ قتل کر دے، قبیلہ آپ کی حمایت نہیں کرے گا۔ آخر کار آپ شوال 10 نبوت اواخر مئی یا اوائل جون 619 عیسوی کو اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف بلائیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں۔ طائف مکہ معظمہ سے 60 میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں ایک سرسبز و شاداب مقام ہے، جو اپنی خوشگوار آب و ہوا کی وجہ سے اہل حجاز کے لیے ایک صحت افزا مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس وقت آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا، وہاں قبیلہ بنو ثقیف برسر اقتدار تھا۔ آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہیں تھی۔ مکہ معظمہ سے طائف تک کا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس گئے جو آپس میں بھائی تھے،
जिनके नाम ये हैं अब्द यालैल, मसऊद और हबीब। उनके वालिद का नाम अम्र बिन उमैर सकफी था। आपने उन्हें अल्लाह की इताअत और इस्लाम की मदद की दावत दी। उन्होंने इनकार कर दिया और खौफ महसूस किया कि कहीं उनका नौजवान तबका आपकी तबलीग से मुतासिर न हो जाए। मजबूरन आपको ताइफ छोड़ना पड़ा। जब आप वहां से निकले तो सकीफ के सरदारों ने अपने हां के लफंगों को आपके पीछे लगा दिया। वो रास्ते के दोनों तरफ दूर तक आप पर आवाजें कसते चले गए। उन्होंने गालियां भी दी और पत्थर भी मारे। इस कदर पत्थर मारे कि आप जख्मों से चूर हो गए और इस कदर खून निकला कि आपके जूते मुबारक भी खून से भर गए। आपके पांव मुबारक जूतों में चिपक गए।